اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اگر بدکار بھی ہو, بچہ جب پیدا ہوگا تو میں نے پورا اس پہ ڈیٹیل سے بیان کیا تھا کہ اس بچے کو جائز ہی سمجھا جائے گا, شوہر کے کھاتے میں ہی ڈالا جائے گا. اس پہ انجیل علی مرزا نے اور بعض اہل حدیثوں نے بڑا شور مچایا تھا. میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ بھائی باپ کو تو جو شوہر ہے اس کو حق ہے کہ وہ انکار کرے, وہ انکار کر سکتا ہے کہ میرا نہیں ہے. یہ ہم تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں. تھرڈ پرسن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے بچہ پیدا ہوا اور وہ یہ کہے کہ یہ تیرے شوہر کا نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی اور کا ہے. یہ تھرڈ پرسن کو اس کی اجازت نہیں ہے. اس پہ وہ جہلم والی سرکار نے کہا تھا نا کہ یہ کہاں سے مسئلے لے آتے ہو, یہ تو بخاری کا مسئلہ ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش, جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا بچہ اس بیوی کے شوہر ہی کا سمجھا جائے گا. یہ حدیث ہے ہی ایسے موقع کے لیے کہ اگر زنا سے بھی بچہ پیدا ہوا ہے تو سمجھا کس کے لیے جائے گا, یعنی دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں. اسلام نے نا شک کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ تمہیں یہ بحث کی اجازت ہی نہیں ہے. ہاں شوہر کو اجازت ہے, شوہر جس کا نہیں ہے وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, جہلم سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں اس کا ہے. قابل احترام توصیف الرحمان صاحب جو اہل حدیث عالم ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کا ہے, تو یہ غلط ہے بھائی, یہ تو آپ حدیث کا انکار کر رہے ہو. تو میاں بیوی میں شادی ہو گئی, بچہ پیدا ہوا, شریعت نے کہا کہ ہم کس کو کہیں گے اس کا باپ جس کی بیوی ہے, تاکہ شکوک کے دروازے بند ہو, کیونکہ بہت دفعہ شک کا راستہ ہوتا ہے. اس میں نے کہا تھا چاہے وہ 2 سال سے الگ ہی کیوں نہ ہو, 3 سال سے الگ ہی کیوں نہ ہو, سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 2-3 سال سے الگ ہیں تو بچہ حلال کیسے ہو گیا. تو بھائی شوہر کہنا نہیں ہے میرا, وہ کیوں چپ بیٹھا ہوا ہے, وہ بول دے تو ہم فرض کریں گے ہو گئی ہوگی ملاقات, ہمیں نہیں پتا بھائی, ہمیں کیا پتا, ہو سکتا ہے کوئی ہو گئی ہو کرامتی طور پہ, ہمیں کیا, ہمیں تو بچے کے نسب کی حفاظت کرنی ہے. تو اس لیے اس بارے میں جو ائمہ مجتہدین ہیں انہوں نے حدیث کو فالو کیا, اپنی رائے کو فالو نہیں کیا. بھائی جب حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا شوہر ہے, عورت کا شوہر ہے, تو بچے کا باپ اس ماں کے شوہر ہی کو کہا جائے گا. جب حدیث نے کہہ دیا تو ہم اپنی عقل کیوں استعمال کریں. یہ لوگ کو حدیث کا چونکہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس لیے پھینکتے رہتے ہیں مارکیٹ میں نئے مسائل, کہتے ہیں یہ دیکھو. تو جب بھی میاں بیوی کے بچہ پیدا ہوگا مجھے اور آپ کو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے ہم بچے کے بال دیکھ کر کہیں کہ یہ جمشید کا نہیں ہے, یہ تو گھنگریالے بال خاندان میں کوئی نہیں گزرا. بھائی میاں بیوی اتنے وائٹ کلر کے ہوں کہ روشنی میں نظر ہی نہ آتے ہوں, اور بچہ اتنا بلیک پیدا ہوا کہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا, پھر بھی کس کا بچہ ہے, اسی کا سمجھا جائے گا. یہ اسلام کا حسن ہے, اسلام کا قانون ہے. ورنہ تو بعض دفعہ بچہ باپ پہ نہیں جاتا, پر دادا پہ چلا جاتا ہے, اور کوئی نسل میں اوپر کوئی گزرا ہوتا ہے اس پہ چلا جاتا ہے, تو پھر تو شک اور وہم کا دروازہ کھل جائے گا. ڈی این اے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس میں آپ کو, یہ تو انگریزوں کا ہے ڈی این اے شی این اے. اسلام نے نسب کی حفاظت کی ہے. نہیں بھائی شادی ہو گئی تو بچہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, جس کی بیوی ہے اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. ہاں اس کو شریعت نے رائٹ دی ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ بیان کیا تھا میاں بیوی 1-2 سال دور بھی ہوں پھر بھی بچہ پیدا ہوگا, تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ بھائی تمہاری بیوی امریکہ میں ہے, تم 2 سال سے یہاں ہو تو یہ کیسے پیدا ہو گیا. ہم یہی فرض کریں گے بھائی ہو سکتا ہے ہمیں بتائے بغیر چھپڑ میں مل کے آ گیا. تو اس پہ سرکار نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ان لوگوں کے دین ہے, یہ ان لوگوں کا مذہب ہے, کیسی باتیں کرتے ہیں. 2-4 سال سے دور ہے بچہ پھر بھی جمشید کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. بھائی ہم نہیں ڈال رہے, کون ڈال رہا ہے کھاتے میں, اسلام ڈال رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے بیوی کے بچہ پیدا ہو گیا تو بس کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا, 6 مہینے بعد پیدا ہو, کم سے کم حمل کی مدت 6 مہینے ہوتی ہے. ہاں یہ جب ہے جب شوہر خاموش بیٹھا ہو, شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ بول دے کہ میرا نہیں ہے, یہ شوہر کو رائٹ ہے. لیکن اگر شوہر یہ بول دے بیوی کو کہ یہ میرا نہیں ہے, تو آئیے ہم قرآن و سنت سے پوچھتے ہیں کہ قرآن و سنت نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بڑے آرام سے کہہ دے کہ اس کا بچہ میرا بچہ نہیں ہے. تو ہم یہاں بھی قرآن و سنت مجتہدین سے فقہا سے سیکھا کرو, تبھی ہم کہتے ہیں آج کل کے اسکالر کے پاس علم نہیں ہے. تو ہم جب قرآن و سنت کی طرف جاتے ہیں تو قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے, جمشید یا کوئی صاحب بھی اگر بیوی کے بارے میں کہہ دیں کہ اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا میرا نہیں ہے, اس کا صاف مطلب کیا ہے, بیوی نے کیا کیا ہے, بولو, زنا کیا ہے. تو بیوی کو کیا کہہ رہا ہے, بدکار.
تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ اپنی بیوی یا کسی بھی شخص کو بدکار بول دیں تو شریعت مان لے گی اس کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ شریعت نے اس کا ایک پورا پروسیس رکھا ہے کہ کتنے گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ نہیں ہے تو الٹا خود سزا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ لوگ الزامات نہ لگائیں. لیکن شوہر کو شریعت نے یہ رائٹ دیا کہ اب تمہارے پاس چونکہ 4 گواہ نہیں ہے، اب اس چکر میں کسی اور، تمہیں تو یقین ہے کہ بھئی یہ میرا نہیں ہے، 4 سال سے یہ امریکہ میں ہے، میں تو گیا ہی نہیں، اب جب بچہ پیدا ہوا ہے تو میرا تو ہے نہیں ہے. شوہر کو تو پتا ہوگا نا. تو اب اگر وہ بیوی کو زانیہ کہتا ہے تو شریعت نے اس کو یہ فیور دیا ہے کہ بھئی ہم کسی اور کا بچہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے کھاتے میں، کیونکہ نہیں پال سکتا نا انسان جب اس کو پتا ہے میرا ہے ہی نہیں، تو یار میں کیسے اس سے محبت کروں، کیسے پالوں. ہاں وہ چپ بیٹھا ہوا ہے تو جہلم سے فون آ رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا. یا محترم قابل احترام توصیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، غلط. بھائی وہ چپ بیٹھا ہوا ہے تو چپ رہنے دو اس کو. تو اب شوہر یہ کہہ دے کہ یہ میرا نہیں ہے، اسلام میں یہ ہلکی بات نہیں ہے، یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے. ایسا تو کوئی بھی کہہ دے بیوی کو بدنام کرنے کے لیے. یہ صرف بیوی 4 سال سے امریکہ میں اور شوہر پاکستان میں، یہاں ممکن نہیں بلکہ یہاں رہتے ہوئے بھی ممکن ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں تو 2 سال سے اس کے قریب ہی نہیں گیا، 3 سال سے اس کے قریب ہی نہیں گیا، تو کون تحقیق کرے گا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ یا وہ کہہ دے میں گیا ہوں لیکن یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کی شکل مجھ سے نہیں مل رہی، میں اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اتنا بلیک ہوں، میری بیوی بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتی، اور یہ اتنا سفید کے روشنی میں نظر نہیں آتا، نہ اس خاندان میں کوئی ایسا، جیسے افریقہ میں کوئی وائٹ کلر کا پیدا ہو گیا. تو اسلام نے کہا ہے کہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب تم بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ. تو 4 گواہ نہیں لا سکتے تو کوئی اور اگر زانیہ کہے گا تو وہ تو 4 گواہ ہی لے کر آئے گا. لیکن شوہر نے اگر تہمت لگائی ہے تو چونکہ اس کا کسی اور کا بچہ اس کے کھاتے میں آ رہا ہے، تو شوہر کو شریعت نے یہ فیور دیا کہ تم 4 قسمیں اٹھاؤ کورٹ میں جا کے، عدالت میں جا کے تم 4. آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے بیان؟ ایسا تو نہیں بہت گاڑا پیچیدہ سسٹم تو نہیں ہو گیا کوئی؟ میں یہ سب ڈیٹیل اس لیے بھی بتا رہا ہوں تاکہ اسلام کا حسن خوبی سمجھ میں آئے. اسلام ایسا ہی کچا مذہب نہیں ہے، ایک اصول اور ضابطے بنے ہوئے ہیں. اللہ نے آسمان سے اصول نازل کیے. ہماری عدالتیں آدھا اسلام لے رہی ہیں، آدھا انگریزوں کو لے رہی ہیں، بیڑا ہی غرق کر دیا پورے نظام کا. تو اب یہاں بھی آدھا آدھا کام چل رہا ہے. اب اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کے بارے میں کورٹ میں کھڑے ہو کر قسمیں اٹھائے گا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، اس نے زنا کیا اور یہ بچہ زنا کی پیداوار ہے، یہ میری اولاد نہیں ہے. اور اگر 5ویں دفعہ میں یہ کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت. اب کیا ہوگا؟ بیوی سے پوچھا جائے گا، اسے کہا جائے گا یا تو اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا ہے. اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ بھئی میں نے زنا کیا ہے تو اس کو زنا کی حد جاری ہوگی اس کے اوپر. ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تو ادھر سے کہیں اور سے بچے ڈاؤن لوڈ کروا رہی ہے اور شوہر کے کھانچے میں لا کے ڈال رہی ہے کہ کیوں ڈالا بھائی کسی اور کا بچہ شوہر کے کھاتے میں؟ آپ نے کتنا بڑا جرم ہے یہ. اگر وہ اقرار کر لیتی ہے، قسمیں کھانے سے ڈر جاتی ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے قسمیں اٹھائی اللہ کا غضب نازل ہوگا، تو دنیا میں سزا ملے گی، آخرت میں کیا ہو گئی؟ معاف. اور دنیا کی سزا کتنی سخت ہے؟ رجم کرے گی حکومت اس کو، زنا کی سزا میں رجم کیا جائے گا. اور اگر وہ قسمیں اٹھا لیتی ہے، قسمیں اٹھا لیتی ہے، قسمیں کیا اٹھاتی ہے؟ وہ بھی 5 قسمیں اٹھائیں. 4 قسمیں تو یہ اٹھائے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ شوہر نے مجھ پہ جو الزام لگایا ہے اس الزام میں وہ جھوٹا ہے. خود اللہ کے نام پہ قسمیں اٹھانا بڑی بات. اور 5ویں دفعہ میں وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر میرا شوہر سچا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہنا کہ اگر میرا شوہر سچ بول رہا ہے تو مجھ پہ اللہ کا
غضب نازل ہو. تو اگر عورت یہ قسمیں اٹھا لیتی ہیں, اب ہمیں نہیں پتا کہ ان دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عورت قسم اٹھا لیتی ہے, بخاری مسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں نہیں پتا شوہر نے سچا الزام لگایا یا جھوٹا الزام لگایا, لیکن شوہر چونکہ قسمیں اٹھا چکا ہے, لہذا اس بچے کی نسبت اب اس شوہر کی طرف نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کا بچہ اس کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. قسمیں اس نے اٹھا لی, ہم تو اسی کے مکلف ہیں نا, گواہ تو نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس. اور عورت کو بھی زانیہ نہیں قرار دیا جائے گا, کیونکہ قسمیں اس نے بھی اٹھا لی ہیں. بچہ عورت کے حوالے کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ اسلام میں وہ واحد بچہ ہے جو حلالی بھی کہلائے گا لیکن بغیر باپ کے. سمجھ رہے, حلالی اس لیے کہ زانی ہونا ثابت نہیں ہوا, اور باپ اس لیے نہیں ہے کہ جو باپ ہے وہ تو قسمیں اٹھا رہے کہ میرا نہیں ہے, تو ہم کیوں اس کے کھاتے میں زبردستی ڈالیں کسی کو. اس پروسیس سے گزرے بغیر بچے کی نفی نہیں کی جا سکتی. سمجھتے ہو, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس پروسیس سے گزرے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا, آپ کا ہی بچہ ہے. تو اور اگر عورت قسمیں کھانے سے رک جائے, یہ بھی ایک تیسری سچویشن ہے. نہ تو وہ اقرار کر رہی ہے کہ میں نے زنا کیا اور یہ بچہ میرے شوہر کا بچہ نہیں ہے, یہ اقرار بھی نہیں کر رہی, اور قسمیں بھی نہیں اٹھا رہی ہے, قسمیں بھی نہیں اٹھا رہی ہے. تو پھر بہت سے ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ قسمیں نہ اٹھانا اس کی دلیل ہے اس نے زنا کیا ہے. لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نا سزاؤں کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط والے پہلو کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ, اگر یہ قسمیں نہیں اٹھا رہی تو قسم نہ اٹھانا اس کی علامت نہیں سمجھی جائے گی کہ اس نے اقرار کر لیا ہے. بعض دفعہ خدا کا خوف ہوتا ہے تو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی قسم نہیں اٹھا رہا ہوتا, اس لیے قسم نہ اٹھانے کی بیس پہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی, بلکہ اس کو حبس محبوس کر دیا جائے گا. حکومت کہے گی, مجبور کرے گی, مارے پیٹے گی نہیں, اس کو محبوس کا مطلب ہوتا ہے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا, اس کی ساری خوراک ضرورتیں پوری کی جائیں گی, اور کہا جائے گا بھائی یا تو آپ قسم اٹھاؤ کہ میں زانی نہیں ہوں, یا آپ اقرار کرو, دونوں میں سے ایک کام. جب تک دونوں میں سے ایک کام نہیں ہوتا نہ آپ کو سزا دی جائے گی اور نہ آپ کو بے گناہ قرار دیا جائے گا. یعنی وہ کہتے ہیں خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس نے مان لیا. خیر یہ تو پورا اس کو کہتے ہیں لعان, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, فقہ کی اصطلاح میں لعان. اب ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, دیکھو پاکستان میں جو اسلام نہیں آیا نا, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, جب بھی آپ بہت بڑے دعوے کرتے ہو نا تو چھوٹا کام بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں میاں بیوی کی مثالیں پتہ ہے کیوں دیتا ہوں, اس لیے کہ یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, کیونکہ ان کے جھگڑے بھی بہت ہوتے ہیں, اور جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 90% کسی نہ کسی کے میاں ہوتے ہیں, اور جو خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی آدھی سے زیادہ کسی نہ کسی کی بیوی ہوتی ہیں. خواتین آدھی سے زیادہ کا مطلب آدھی خواتین نہیں, خاتون تو پوری ہی بیوی ہوتی ہیں, لیکن جتنی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں زیادہ بیوی ہوتی ہیں, یعنی زیادہ شادی شدہ ہوتی ہیں. بہت گہری بات ہے, اللہ کرے سمجھ میں آ گئی. لوگ میری باتوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں نا بالکل کرامن کاتبین کی طرح, یہ انہوں نے کیسے بول دیا, اس لیے پوری بات کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے میں میاں بیوی کی مثالیں بہت ایزیلی سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک عورت کا گھر کا مسئلہ چل رہا ہو, شوہر نان نفقہ نہیں دیتا ہو, ٹائم نہیں دیتا, یہ 2-3 بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں اس کے. اب اگر وہ چاہتی ہے نا میرا شوہر ٹھیک ہو جائے, تو وہ 4-5 بڑے بڑے ایشو بتائے گی, مفتی صاحب میں چاہتی ہوں یہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. شوہر سے ٹائم دے دیا کرے, مجھے کبھی کبھار باہر گھمانے کے لیے لے جایا کرے, کبھی کبھار کچھ باہر سے بھی کچھ لا دیا کرے, آلو پیاز ٹماٹر کے علاوہ کبھی پیزا برگر بھی کھلا دیا کرے. یہ اس کا مطلب واقعی یہ چاہتی ہے کہ شوہر ٹھیک ہو جائے, لیکن یہ بات نہیں کرتی کہ پورا سسٹم بدلو شوہر کا, شوہر کے سافٹ ویئر نکال کے دوسرے سافٹ ویئر ڈال دو. مثال کے طور پہ شوہر کا نام جمشید ہے, نہیں مجھے شوہر ہی بدل دو. اب اگر شوہر ہی بدلنا تھا, یہ بھائی آسان کام نہیں ہے, وہ کیوں دے گا تجھے طلاق, اور بدل کے ملے گا کیا, ہو سکتا ہے اگلا والا اس سے بھی برا ہو.
تو آج کل جو پاکستان میں اسلامائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں نا, کہہ رہے پورا نظام بدلو, پورا نظام بدلو, تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بات وہ کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو بدلا جا سکتا ہے اس کو تو بدلو, ون بائی ون کام کرو. تو اس کے نتیجے میں کیونکہ ہماری محنت کا ٹریک صحیح سمت میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے اسلام پاکستان میں دھستا چلا جا رہا ہے. بھائی ایک لسٹ تیار کر لو کہ یہ قوانین پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف ہیں, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کیا خیال ہے؟ اور ان قوانین پہ آواز اٹھاؤ. سیاسی تنظیمیں بھی, جماعت اسلامی بھی, JUI والے بھی, دینی مدارس بھی, حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولیں, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی بولیں, سب بولیں گے. پھر جب یہ ہوگا نا, جب ایک ہدف ہوگا ہمارا, بھائی یہ قانون نامنظور, یہ قانون, وہ بہت زیادہ قوانین نہیں ہیں, چند گنے چنے قوانین ہیں پاکستان میں جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہیں. تو اگر اس کو فوکس کریں کہ بھائی یہ تبدیل ہونا چاہیے, تو خدا کی قسم اگر یہ ہم نے پہلے کوشش کی ہوتی نا, آج چینج ہو چکے ہوتے. ہم ان میں اور ہوئے ہیں. قادیانی کو کافر قرار دینا تھا, سب نے ہدف بنایا, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, سب نے, شیعہ بھی مل کے کہا کہ قادیانی اس ملک میں مسلم نہیں ہوگا. بھٹو جیسا لبرل آدمی, بھٹو کوئی مذہبی آدمی تھوڑی تھا, لبرل آدمی تھا, اس کے دور میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سب کا ہدف بنا کے ایک چیز کو فوکس کیا تھا, سب نے, سب مل گئے تھے اس پہ کہ بھائی ہمیں. تو ایسے ہی میرے بھائی, اگر ہم مل کے چند چیزوں کو فوکس کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن چند چیزوں کو فوکس نہیں کیا جاتا, ایک دم ہوائی باتیں, ہم یہ بدل دو, یہ اڑا دو, یہ پھڑا دو, جو بدل کے آئے گا کیا پتہ نہیں کون آئے یار, کوئی ایجنٹ ہی نہ آ جائے, نہیں کوئی نئی چیز نہ آ جائے مارکیٹ میں جو افورڈیبل ہی نہ ہو. وہ ایک آدمی تھا نا, غلام تھا, نفت العرب میں بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے. اس کا جو مالک تھا نا, وہ اس غلام پہ بہت سختی کرتا تھا, بدتمیزی سے بات کرتا تھا. تو غلام کو چاہیے تھا کہ لوگوں سے سفارش کرتا کہ میرے مولا, میرے آقا سے کہو کہ اخلاق سے بات کیا کرے, باقی مجھے اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اس نے کہا نہیں, لوگوں کو کہا کہ یار اس کو مجبور کرو مجھے کسی اور کے ہاتھوں بیچ دے, میں یہ مولا مجھے پسند ہی نہیں ہے, یہ آقا مجھے پسند ہی نہیں ہے. لوگوں نے اس کے آقا کو فورس کیا, اس نے اٹھا کے اس غلام کو کسی اور کے ہاتھوں بیچ دیا. غلام خوش تھا کہ چلو دوسرا آقا آئے گا تو شاید, پورا آقا ہی بدل دیا نا, جیسے پورا سسٹم ہی بدل دو. پورا آقا کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اب جب آقا چینج ہوا تو وہ صرف وہ بدتمیز بھی تھا اور ٹھکائیاں بھی لگاتا تھا. اس نے کہا یار وہ پہلے والا ہی تھا, کم از کم بدتمیز تھا, مارتا تو نہیں تھا نا, یہ تو بدتمیز بھی ہے اور چماٹے بھی لگاتا ہے. اب اس نے لوگوں سے کہا, لوگوں کو اب یہ دو چیزوں کو فوکس کرتا کہ میرے مولا کو دو چیزوں کی ٹھیک چاہیے بس مجھے, ایک مارے نہیں اور ایک اخلاق صحیح کر لے, پھر جو خدمت کہے گا میں اس کی کروں گا. ان دو چیزوں کو فوکس کرتا تو ہو سکتا ہے اس کا آقا کیا ہو جاتا, ٹھیک ہو جاتا. دونوں چیزیں ایک تو ٹھیک ہو ہی جاتی, ٹھیک نہ ہوتی 50% کمی آ جاتی اس میں. نہیں جی آقا بدلو, آقا بدل لیا. تیسرا جب تھا نا تو وہ مرغا بنا کے رکھتا تھا اس کو, اس نے پھر آقا بدلا تو چوتھا کیا کرتا تھا, چوتھا, ہاں یہ واقعہ ایسے شروع ہوا کہ وہ کوئی مجھے 25-30 سال ہو گئے اس واقعے کو پڑھے ہوئے بھی, ہو سکتا ہے پوری ڈیٹیل میں آگے پیچھے کر رہا ہوں میں. تو کوئی بندہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے مولا جو ہے نا, اس کا آقا رات کو, پہلے لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی, چراغ میں لوگ مطالعہ کرتے تھے, تو اس کے آقا نے اس کو بٹھا کے ٹنڈ کرا کے اس کے اوپر چراغ رکھا ہوا تھا اور مطالعہ کرتا تھا, بولتا تھا ہلنا نہیں. اس کی ٹنڈ کرا کے اس کے اوپر کیا رکھ دیا, چراغ اندھیرے میں, اور اسٹڈی ہو رہی ہے, مطالعہ ہو رہا ہے. اب ہلے گا تو چراغ اسی کے سر پہ گرے گا نا پہلے. تو وہاں یہ صبر سے بیٹھا رہا. کسی نے کہا اس کے یہ آقا تو ٹھیک نہیں, اس نے کہا بہترین, یہ آقا کیا ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بھی اگر میں نے چینج کروا لیا آگے پتہ نہیں کیا ہو. تو نظام بدلو, نظام بدلو. بھائی نظام بدلو کا مطلب کیا ہے, نظام بدلو کا کیا مطلب ہے؟ کچھ قوانین, حکومتیں تو کبھی 2 نمبر کبھی 1 نمبر, کون سا 1 نمبر لوگ کب آئے ہیں مارکیٹ میں اسلامی تاریخ میں, بادشاہوں میں, چاہے اسلام ہو چاہے غیر مسلم ہو, بہت کم ایسے صحیح لوگ آتے ہیں. ہمیں فوکس کرنا ہے
اور وہ صحیح لوگوں کا آنا نہ آنا پراپر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، پورے طور پہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہم فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے چند چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے، چند چیزوں کو. سب سے بڑی چیز تو ہمارے ملک میں جو قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. جو اور بہترین خاندانی آئین کے جو شق ہے وہ تو موجود ہے پہلے سے. یہ اس کو لانا ممکن نہیں تھا اگر یہ نہ ہوتی. یہ خاندانی کام تو پاکستان میں ہو چکا ہے. بھائی قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. انڈیا میں آپ تھوڑی آواز اٹھا سکتے ہو کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. امریکہ میں تھوڑی اٹھا سکتے ہو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. پاکستان میں آپ آواز اٹھا سکتے ہو, ٹی وی پہ لا سکتے ہو, میڈیا پہ میں جو عدالتی خلا کے خلاف اتنا بولتا ہوں, کیوں بھائی؟ ایک طرف تم کہتے ہو قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں, اور پھر کیوں بنا ہوا ہے؟ اس پہ ہم دلائل دے رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں کہہ سکتے ہیں ہم, بولو انڈیا میں کہہ سکتے ہیں, جاپان میں کہہ سکتے ہیں. جاپان والے بولیں گے بھائی تم قرآن و سنت اپنے ملک میں رکھو, ہمارے ملک میں کیوں بات کر رہے ہو؟ تو ہمارے ملک میں آئین کی تو پہلے شقی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. اب جو بنے ہوئے ان قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ آپ.